الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين۔ مومن کو ہر نیکی اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ لیکچر نمبر 96 سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، آپ کا ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اچھے کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تِلْکَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، یہ مومن کے لیے فوری بشارت ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے نیکی کیجیے، اور اس پر کوئی آدمی تعریف کر دے، اس تعریف کو اپنے لیے خوشخبری سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے نیکی کی قبولیت کی یہ خوشخبری ہے۔ اس میں دو باتیں یاد رکھیے۔ نمبر ایک، میں نیکی کروں، ہم نیکی کریں، اور پھر خواہش پیدا ہو کہ چودھری صاحب میری نیکی کی تعریف کیوں نہیں کر رہے، یہ بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ میرے دل میں یہ خواہش ہے، میں نے پنکھا لگایا ہے، میری تعریف ہی نہیں ہو رہی، یہ بربادی ہے۔ میں نے پنکھا لگا دیا ہے، پھر خیال ہی نہیں میں نے لگایا تھا کہ نہیں، ختم۔ کسی بندے نے کہا کر جی مسجد بڑی ٹھنڈی ہے، آپ کا بہت شکریہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کی نیکی کی قبولیت کی خوشخبری ہے اس کے لیے۔ تو اس دل کو ٹھیک ہمیں کرنا چاہیے، اس میں یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ میں نیکی کروں اور لوگ کہیں واہ واہ۔ صحیح مسلم 2642۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل الجنت من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا وهو يسمع، واہل النار من ملأ اذنیہ من ثناء الناس شرا وهو يسمع، او کما قال علیہ السلام۔ اہل الجنہ، جنتی آدمی وہ ہے، نشانی دیکھیے جنتی کی بھی اور دوزخی کی۔ جنتی بھی ہو جس کے کانوں کو اللہ تعالی لوگوں کی اچھی رائے سے بھر دیتا ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، اہل الجنتی من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا وہو یسمع۔ جنتی کون ہے کہ اس کے کانوں کو لوگوں کی اچھی باتوں نے بھر دیا، ہر بندہ خیر کی بات ہی کرتا ہے اس کے بارے میں، جی وہ بہت اچھے آدمی، وہ بہت نیک آدمی، وہ بڑے نمازی ہیں، وہ بڑے تہجد گزار ہیں، اس کے معاملات دنیا کے بڑے اچھے ہیں، اخلاق میں وہ بڑا اعلیٰ ہے، کان بھر گئے ہیں۔ یعنی ہر بندہ تقریباً یوں کہیں تعریف کرتا ہے۔ 100 میں سے 100 تو کبھی نہیں کرتے ہوتے۔ انبیاء کو لوگوں نے معاف نہیں کیا، شاعر اور کاہن اور مجنون اور پتہ نہیں کیا کچھ، انہیں معاف نہیں کیا، تو ہم تو کس بات کے مولی۔ لیکن اکثریت یہ، تو وہ سمجھے کہ اللہ کے ہاں میرا کوئی مقام انشاءاللہ ہوگا، پھر بھی اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے کہ ہاں جی لوگ میرے بارے میں بڑے اچھی رائے۔ جیسے حدیث ہم نے 3 دن قبل پڑھائی ابن ماجہ میں، جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی تھا، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر جنازہ گزرا، بڑا گندا آدمی تھا، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلے کی تم نے تعریف کی، جنت واجب ہو گئی، دوسرے کی تم نے برائی کی، جہنم واجب ہو گئی۔ پتہ لگے گا معاملات کے اندر
ویسے تو میں نمازی اور بڑا کچھ نیک، لیکن لین دین، معاملات، زبان کی سختی، لوگ کہتے ہیں توبہ، اس کو تو پاس کھڑے ہو کے اپنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لوگ ڈرتے ہیں۔ تو اہل الجنہ کی یہ نشانی ہے۔ اللہ کریم ہم سب میں یہ نشانی پیدا فرما، اگر موجود ہے تو اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَعَ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ۔ دوزخی کون ہے؟ جہنمی، جس کے کانوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی برائی سے، بری رائے سے بھر دیتا ہے۔ ہر بندہ ہی کہتا ہے توبہ، نام سنتا ہے کہتا ہے بس، اس کے تو پڑوس میں بھی دشمن کا گھر نہیں ہونا چاہیے، سنے ہوں گے آپ نے، یہ فکر ہے، اس سے اللہ ہی محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ۔ اس میں بھی دو باتیں یاد رکھیں، ایک وہ اس کی توحید سے تنگ ہے، عقیدے سے تنگ ہے کہ جی جب بھی بھیجتے ہیں چاول کہتا ہے حرام ہے، لے جا بھائی واپس، وہ تو برا کہیں گے لازمی بات، عقیدے کی وجہ سے۔ ایک ہے اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، اس کے گندے معاملات کی وجہ سے، ہر وقت لڑائی اور فساد کی وجہ سے۔ ابھی ہمارے ایک بھائی چلے گئے ہیں یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں، ساری مسجد کہتے توبہ توبہ، سبحان اللہ، بڑے بھی اور چھوٹے بھی۔ یاد رکھیے گا لوگوں کی رائے اچھی ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو قرآن بیان کرنے سے آپ کے اس کو تکلیف ہوتی ہے، پیغمبر کی حدیث بیان کرنے سے وہ ناراض ہوتا ہے، وہ رائے اللہ کے ہاں کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ وہ تو مرنے پر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھئی چاول کس چیز کی، ابا جی کا کوئی ولیمہ تھوڑا ہے، مر گئے ہیں، روٹی کیوں کھا رہے ہو یہاں پر بیٹھ کر؟ تو لوگوں کو تو بڑی تکلیف ہوگی، 1000 بندہ ہوگا، 999 آپ کے مخالف ہوگا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میرا عمل یہ دوزخ والا، نہ، خوشی کے موقع پہ آ گئے بینڈ باجے، یہ تو میراثیوں کا کام ہے، آپ تو نیک آدمی، آپ یہ کدھر چلے گئے ہیں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ سارا خاندان ہی مخالف ہو جائے گا۔ اس نے کہا دیکھو شادی کے موقع پر پھڈے ڈالتا ہے اور غمی کے موقع پر بھی لڑائی کرتا ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ وہ رائے نہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ سن رہا ہوتا ہے یہ باتیں کہ لوگ میرے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، کیوں؟ میں زبان کا سخت، بد کلام ہوں، بد اخلاق ہوں، میرے گھر والے مجھ سے تنگ، کہ گھر میں آ جاؤ تو سامنے بھی چیز پڑی ہو تو والد کی سختی کی وجہ سے، خاوند کی سختی کی وجہ سے وہ سامنے بھی نظر نہیں آتی، دوڑیں جو لگ گئی۔ ابن ماجہ 4224۔ سیدنا کلثوم خداعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر عرض کی، اللہ کے رسول، جب میں نیکی کروں تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے اچھا کام کیا؟ قرآن پڑھا ہے نیکی، نماز پڑھی ہے ہم نے نیکی، نماز کے بعد مسنون اذکار کیے ہیں 33 مرتبہ نیکی، مجھے کیسے خبر ہوگی کہ واقعی نیکی ہے؟ اور جب میں گناہ کر بیٹھوں تو مجھے کیسے معلوم ہوگا میں نے برا کام کیا ہے؟ کسی کو ڈانٹ دیا، گندی زبان استعمال کر دی، کوئی اور گناہ کر لیے، گانے سن لیے، سبحان اللہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا قال جیرانک قد احسنت فقد احسنت، تیرے پڑوسی کہیں تو نے اچھا کام کیا ہے تو سمجھ تو نے اچھا کام کیا۔ اور یہ پڑوسی ہیں نمازی کے ساتھ نمازی، پیر ملانے لگے تو اس کی انگلی کو انگلی پر چڑھا دیا اپنا پنجہ ہی پورا۔ پچھلے دنوں ایک عالم دین، اچھے عالم دین، یہاں نماز پڑھی، مجھے اس کے بعد شکایت ملی کہ انہوں نے ساتھ والے نمازی کے پاؤں کے اوپر پاؤں ہی چڑھائی رکھا، وہ بھی آگے چودھری تھا کوئی، کہتا میں اتنا تنگ ہوا، اس نے مجھے خود کہا شاہ صاحب کیسا آپ نے بلایا تھا فلاں کا، کیسے؟ کہتا اسے پتہ ہی نہیں تھا، میرا پاؤں اس نے رگڑ دیا پکڑ کے۔ کہتا دوسری رکعت جب ہوئی، اب وہ خود فرماتے ہیں میں اس سے پہلے اٹھا اور اس کا پاؤں قابو کر کے کھڑا، اب دیکھیں، اور وہ مجھے کہہ رہا آپ نے بندہ غلط بلایا، اور خود کہتا میں نے بھی پوری رکعت اس کا پاؤں نہیں چھوڑا۔ کہتے بدلہ ہو گیا نا جی، نماز میں عدل بدل۔ یہ پڑوسی ہوتے ہیں نمازی ایک دوسرے کے،
ہم ہمسائے ہیں ایک دوسرے کے، سفر میں بس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں۔ تو اذا قال جیرانک قد احسنت فقد احسنت، اگر تیرا ہمسایہ کہے نا تو نے اچھا کام کیا، یقین کر لے تو نے واقعی اچھا کام کیا۔ ایک آدمی کو بے خبری میں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ انگلی اس انگلی کے اوپر چڑھ گئی، بے خبری میں نے یا اس کی اللہ سے لو لگ گئی ہے یوں کہہ لیں، تو دوسرا آدمی آہستہ سے پیچھے کر لے نا، آہستہ سے اپنا پاؤں پیچھے کر لے، اس کا پاؤں زخمی بھی ہو سکتا ہے، انگلی خراب، وہ نہیں ملانا چاہ رہا تو نہ ملائیں نا اس کے ساتھ۔ آپ دیکھیے گا دو خرابی ہیں، پڑوسی ہے ہمارا، بات اس پر آ گئی ہے تو اسی پر اب بات ختم کر دیں۔ یہ پڑوسی ہے، میرا جسم کا حیت اتنی ہے اور میں نے پاؤں کھول لیے اتنے، پاؤں تو مل ہی نہیں سکتے، میں اپنی باڈی کے مطابق پاؤں کھولوں، میں یوں زاویہ کیوں رکھوں کہ پاؤں اتنے چوڑے اور اوپر سے میں ایسے رکھوں نا جہاں سے آ رہا ہوں اوپر سے سیدھا اس کے برابر پاؤں۔ اب میرا ہمسایہ جو ہے وہ پاؤں نہیں ملانا چاہتا، وہ کہتا ہے نہیں پاؤں ملانا جائز ہی نہیں، کچھ کا نظریہ یہ نہیں پاؤں نہیں ملانا، کچھ ملانے چاہتے ہیں لیکن بہت ایزی، بہت ایزی، ایسے رگڑا نہ جائے پاؤں، تو پھر میں اپنے پاؤں کو اس کو ملانے کے لیے بھی صف بندی ہونی چاہیے، اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا، ایک پاؤں میرا یہاں رہ گیا دوسرا کدھر چلا جائے گا اور وہ ہٹتا جا رہا ہے۔ آپ کر لیں، کئی دفعہ میں نے کئی دفعہ دیکھا، آپ پاؤں ملاتے ہیں، آپ پھر قریب کرتے ہیں، وہ یہاں آ جاتا ہے، بالکل بالکل، وہ کہتا ہے پاؤں نہیں ملانا، پاؤں نہیں ملانا۔ اب میرے ذمہ کیا ہے، میں اپنے پڑوسی کو تنگ کروں؟ نہیں۔ میں ایک مرتبہ وہاں نماز پڑھ رہا جہاں وہ جوان بیٹھا ہوا ہے، آگے آ جو بیٹا، یہاں قریب بیٹھتے ہوتے، وہاں ایک بزرگ امامہ باندھے، میں نے اس کے ساتھ پاؤں ملانے کی کوشش کی، اس نے فٹ پاؤں پیچھے کر لیا، میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوں، کیا میرا ہمسایہ سلام پھیرا تو میں نے کہا یہ پاؤں سے پاؤں ملانا سنت ہے، میں نے ملانے کی کوشش کی، آپ نے پیچھے ہٹا لیا۔ کہتا کدھر آیا، کدھر لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں لکھا۔ کہنے لگا صاحب میں نے صحیح بخاری پڑھائی ہے، میں استاد ہوں، مجھ سے بزرگ تھے، بوڑھے آدمی تھے، میں استاد ہوں، میں نے صحیح بخاری پڑھائی ہے، کدھر لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی میں لے آؤں۔ کہتے لاؤ، میں گیا، میں صحیح بخاری لا کر سامنے رکھ پڑھی، اس نے، کہتے ہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ پڑھاتے رہے ہیں؟ میں قدم ملانے لگا تھا، کہتے بس ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے نا، میں نے پڑھ لیا، بس اتنا میرے ذمہ تھا پہنچانا ہمارے ذمہ، یاد رکھیے ہدایت دینا کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ۔ اور اگر وَإِذَا قَالُوا إِنَّكَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، جب وہ کہے تو نے برا کام کیا تو سمجھ لے تو نے برا کام کیا، برا کام کیا۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ہمسائے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔